السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مرد مجاہد، اس ہندوستان کے عظیم بیٹے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے دشمن کو دن میں تارے دکھائے تھے اور ہندوستان میں پہلی بار انگریز کو للکار کر کہا تھا کہ یہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، جس کا آج بھی ایک جملہ مشہور ہے کہ گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی ہی بہتر ہے۔ تو سلطان ٹیپو کے آباء و اجداد کا تعلق قریش فیملی سے تھا۔ ان کے بزرگ محمد بہلول مکے سے روزگاری کی تلاش میں بغداد آئے اور پھر بغداد سے دلی میں منتقل ہو گئے۔ جب دلی پہنچے تو یہاں سے گلبرگہ شہر کی بڑی شہرت سنی۔ اس وقت گلبرگہ شہر بیجاپور کے بادشاہوں کے قبضے میں تھا۔ گلبرگہ میں پہنچ کر انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کرائی، جن میں سے علی محمد کی شادی دارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین کے خاندان میں ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی محمد کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ پھر علی محمد کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے سب سے چھوٹا بیٹا محمد فتح تھا۔ پھر آگے فتح محمد کے 3 بیٹے تھے، ولی محمد، محمد شہباز اور حیدر علی۔ یہ حیدر علی وہ ہیں جو کہ ٹیپو سلطان کے والد ہیں۔ فتح محمد نے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے گلبرگہ کے صوبے دار عابد خان کی فوج کی ملازمت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے بہترین کارنامے سر انجام دیے، جس کی وجہ سے عابد محمد خان نے انہیں بہت بڑے عہدے پر فیض کر دیا۔ جب حیدر علی کی عمر 5 سال تھی تو فتح محمد ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر حیدر علی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور حیدر علی اپنے بھائی شہباز کے ساتھ میسور چلے گئے۔ میسور جو کہ جنوبی ہندوستان کی ریاست تھی، جو کہ آج ریاست کرناٹک میں شامل ہے۔ یہ حیدر علی وہ شخص ہیں جب دلی کی حکومت کمزور تھی، جو بادشاہ دلی کے تخت پر بیٹھتا تھا وہ نااہل اور کمزور ثابت ہوتا جا رہا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صوبے داروں، جگیرداروں اور بڑے وڈیروں نے اپنی خود مختار ریاست قائم کر لی تھی۔ ان کی انہی آپس کی جنگوں کی وجہ سے تجارت کے نام پر آنے والے انگریز نے ملک کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ پھر انگریز کی نظر میسور ریاست پر بھی تھی، تو حیدر علی نے اس کی مکاریوں کو پہچان لیا اور حیدر علی نے اس کے خلاف آواز بغاوت بلند کیا۔ یہ حیدر علی وہ ہیں۔ جب یہ حیدر علی میسور پہنچے، ان کے چچا زاد بھائی نے ان دونوں بھائیوں کی بہت خوب دیکھ بھال کی، اور جب حیدر علی کی عمر 18 سال ہوئی تو انہوں نے راجہ کی فوج میں بھرتی کروا دیا۔ پھر حیدر علی نے اپنے بڑے خوب کارنامے سر انجام دیے، جس کی وجہ سے راجہ ننند نے اسے ایک اپنی فوج کا سپر سالار مقرر کر دیا۔ پھر جب حیدر علی کی عمر 19 سال ہوئی تو اس کی ایک فاطمہ نامی عورت سے شادی ہوئی۔ ان کی شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور یہ دونوں فکر مند رہنے لگے۔ تب دکن میں ایک بزرگ حضرت ٹیپو مستان ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تھے۔ بڑے دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور دعا کرواتے تھے۔ تو جب حیدر علی نے ان کی شہرت کی خبر سنی تو وہ بھی حضرت ٹیپو مستان ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے، حضرت مجھے بھی دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے۔ تو حضرت ٹیپو مستان ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دعا بھی دی اور ساتھ ایک ایسی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو حضرت ٹیپو مستان ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی۔ 20 نومبر 1850 عیسوی کو جمعہ کے دن حیدر علی کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جبکہ یہ بیٹا حضرت ٹیپو مستان ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ تو حیدر علی نے اس کا نام اپنے مرشد کی عقیدت و محبت کی وجہ سے اس کا نام بھی فتح محمد ٹیپو رکھ دیا۔ پھر جب ٹیپو سلطان کی عمر 5 سال ہوئی تو ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ان کے لیے حیدر علی نے ایسے اساتذہ مقرر کیے جنہوں نے اسے بہت اعلیٰ تعلیم دی اور اس کو عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی جیسی زبانیں سکھائیں گی۔ وہ خود تو انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ آنے والے دور میں یہ میرا بیٹا ان انگریزوں کی چالوں کو سمجھے گا، ان کی زبان میں ہی ان کو جواب دے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو دوسری زبانیں بھی سکھائی تھی۔ ٹیپو سلطان کو مطالعہ کا اتنا شوق تھا، سارا دن کتاب میں مطالعہ کرنے میں ہی گم رہتے تھے اور سارا دن مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن اچانک حیدر علی گھر میں آئے اور دیکھا کہ بیٹا ٹیپو سلطان تو کتاب میں بہت زیادہ گم ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ٹیپو سلطان کو ایک ایسا جملہ بولا تھا جسے سن کر ٹیپو سلطان کی زندگی کے حالات و احوال ہی بدل گئے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جان پیدر ریاست کے لیے قلم سے زیادہ تلوار کی ضرورت ہوتی۔ پھر ٹیپو سلطان نے خوب جنگی تربیت حاصل کی،
گھڑ سواری تلوار بازی میں ایسی تربیت حاصل کی کہ جن کے مقابلے کا کوئی ہندوستان میں نہیں تھا۔ صرف 16 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان جنگی فہم و فراست کے جوہر دکھانے لگے اور 18 سال کی عمر میں پہلی بار انگریزوں کی تربیت یافتہ فوج سے ان کا مقابلہ ہوا، جس میں انہوں نے انگریزوں کی اس تربیت یافتہ فوج کو ایک دردناک شکست سے دوچار کیا۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کے بڑے بڑے کمانڈر ٹیپو سلطان کی بہادری طاقت کی وجہ سے کانپ اٹھتے تھے، یہاں تک کہ جب ٹیپو سلطان کی موت ہوئی تھی انگریز جنرل لارڈ بارش اتنے خوف زدہ تھے کہ ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کی لاش کے قریب نہیں آتے تھے۔ پھر جب انہیں مکمل یقین ہو گیا کہ ٹیپو سلطان فوت ہو گئے ہیں تو تب وہ اس کی لاش کے پاس آئے اور چلا کر خوشی میں کہنے لگے کہ آج ہندوستان ہمارا